تو یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھی جائے گی، نماز جعفر تیار نیت کر لیے۔ اس کے بعد آپ اس میں مستحب یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ زلزال کی تلاوت کی جائے۔ اب سورہ زلزال نہیں آتی تو کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، سورہ توحید پڑھ سکتے ہیں، سورہ قدر پڑھ سکتے ہیں، کوئی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ اب توجہ فرمائیے گا کیونکہ یہاں پر تھوڑا سا آپ کے توجہ کی ضرورت ہے کہ سورہ الحمد پڑھ لی ہے، سورہ الحمد کے بعد دوسری سورہ کوئی بھی آپ نے پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 15 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے۔ اب رکوع میں جب آپ جائیں گے تو ذکر سبحان ربی العظیم و بحمدہ پڑھنے کے بعد آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب رکوع سے سر اٹھائیں گے سجدے میں جانے سے پہلے، پھر آپ نے 10 مرتبہ قیام کی حالت میں یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ سجدے میں جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، سجدے میں جائیں گے، سجدے میں بھی 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے۔ پہلے سجدے سے سر اٹھائیں گے، اب دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو پھر آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے آپ نے، لیکن کھڑا ہونے سے پہلے پھر 10 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ آپ کی پہلی رکعت مکمل ہوگی۔ اب آپ کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ عادیات کا پڑھنا مستحب ہے، اگر آپ کو آتی ہے، اگر نہیں آتی تو سورہ توحید پڑھ لیں، کوئی اور سورہ پڑھ لیں۔ اب سورہ عادیات پڑھنے کے بعد یا سورہ قل واللہ احد پڑھنے کے بعد اب پہلی رکعت جیسا 15 دفعہ آپ نے کھڑے ہو کر پڑھنا ہے یہ تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع میں، پھر رکوع کے سے سر اٹھانے کے بعد، پھر پہلے سجدے میں، پھر سجدے سے سر اٹھانے کے بعد، پھر دوسرے سجدے میں، اور پھر دوسرے سجدے میں سر اٹھانے کے بعد یہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد تشہد اور سلام پھیر دینا ہے، پڑھ لینا ہے۔ تو یہ آپ کے ایک رکعت میں جو تسبیحات کی تعداد بنتی ہے وہ بنتی ہے 75، یعنی کہ 75 مرتبہ۔ تو دونوں رکعتوں کی اب جب جمع کریں گے تو یہ 150 بن جائیں گی، 150۔ تو باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بھی اسی طریقے سے پڑھنی ہے، سیم یہی طریقہ ہے۔ تو یہ 4 رکعتوں کی جب آپ تسبیحات کی تعداد کو جمع کریں گے تو یہ 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ تو یہ بہت زیادہ اس نماز کی روایات نقل کی گئی ہیں، بہت بڑا اس کا اجر و ثواب ہے، بہت بڑی بڑی مشکلات سے انسان کو نجات ملتی ہے۔ یہ تقریباً یہ نماز پڑھنے پر 25-30 منٹ لگ جاتے ہیں، اگر کوئی زیادہ تیزی سے پڑھے تو شاید 15 منٹ لگ جائیں، اگر میں ٹھہر کر پڑھی جائے تو تقریباً 25-30، لیکن یہ 25-30 منٹ آپ کی زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں، آپ کو بہت بڑی بڑی مشکلات سے نجات دلوا سکتے ہیں۔ ویسے دنیا والوں کے لیے تو ہم گھنٹوں گھنٹوں نکال لیتے ہیں، فضولیات کے لیے تو ہمارے پاس بہت سارا وقت ہے، لیکن اللہ کی عبادت کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہم اپنی زندگی میں 20-25 منٹ نہیں نکال سکتے؟ تو یقیناً آپ کا ضمیر آپ کو کہے گا کہ نکالنا چاہیے ہمیں یہ وقت۔